like, comment, share and subscribe to YouTube channel और Nasir Official. ایک انسان کو ہمیشہ یہ احساس اور خیال ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہے تو اس زندگی کو نافرمانیوں میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت میں نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ ایک انسان کو ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کا استحضار ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکاموں کے مطابق گزارنی چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزارنی چاہیے۔ دیکھو انسان دنیا میں آ کر شیطان کا بھی اس کا پیچھے ایک انسان کے پیچھے ہوتا ہے، اور چونکہ شیطان کے بغیر اس کو سیدھی راہ بھی سامنے ہوتی ہے، دونوں راستے اس کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن ایک انسان آج کی دنیا میں جب دیکھتا ہے کہ اس کے جو بظاہر جتنے بھی معاملات ہیں اور اس کے راستے ہیں، جو بھی طریقہ کار ہے، وہ سب اس کو دعوت دیتے شیطانی کاموں کی، کیونکہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں، تو جس کا نتیجہ یہ لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول کر ان کی طریقہ کاروں کو چھوڑ کر شیطان کے پیروکار بن جاتے اور شیطان کو خوش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم اپنی زندگیوں کو معصیت میں اور گناہ گاری میں جو کہ گزارتے ہیں۔ زندگی میں معصیت اور گناہ گاری کے بہت سے طریقے ہیں، کوئی انسان نماز بھی چھوڑ رہا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، حج نہیں کر رہا ہے، یہ تو حقوق اللہ، اسی طرح سے حقوق العباد میں کوئی شخص کسی کو ستا رہا ہے، کوئی کسی کو پریشان کر رہا ہے، اسی طرح سے کوئی کسی کا پیسہ کھا رہا ہے، کوئی کسی کو دوسرے طریقوں سے ستا رہا ہے۔ انہی گناہوں میں سے ایک گناہ ہے سحر گری، جادوگری۔ یہ جادوگری اور سحر گری جو ہے یہ ایک ایسا خطرناک اور رذیل ترین گناہ ہے کہ ایک انسان کو اگر اس گناہ کے بارے میں پتہ چل جائے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ توبہ بھی کرے گا اور اس سے بہت زیادہ دور بھی چلا جائے گا۔ چونکہ اس گناہ کا میں تھوڑا بہت خلاصہ پیش کروں گا۔ سب سے پہلے اس گناہ کے اندر جو اکثر زیادہ جو مادہ ہے وہ شر کا ہے، سحر گری کے اندر، کیونکہ سحر کے اندر ہم اچھا بھی کر سکتے ہیں اور برا بھی کر سکتے ہیں، سحر کے ذریعے سے ہم اچھائی بھی انجام دے سکتے ہیں اور برائی بھی، چونکہ جس چیز کا اس کے اندر زیادہ یہ ہے وہ شر کا مادہ اس کے اندر زیادہ ہے، اس کے ساتھ زیادہ شر کا کام کیا پہنچ، کیونکہ کلام پاک میں بذات خود رب ذوالجلال اس کا ارشاد فرمائے، جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتوں کو ہاروت اور ماروت کو زمین پہ اتار کر ان لوگوں کو سحر سکھا رہے تھے، تو اس میں تذکرہ ہے اس چیز کہ ان ہاروت اور ماروت دو فرشتوں نے لوگوں سے کہا سحر سنا، دیکھو یہ سحر جو ہے اس میں زیادہ برائی ہے، اب ہم آپ کو سکھا رہے، آپ برے کے لیے استعمال مت کرنا، اس لیے اس میں جو عنصر جو وہ شر کا زیادہ غالب ہے بالمقابل خیر کے، اور اکثر و بیشتر شر کے لیے استعمال ہوتا ہے، خیر کے لیے بہت کم اور قلیل نہ ہونے کے برابر استعمال ہوتا ہے۔ چونکہ یہ گناہ بہت زیادہ اس اعتبار سے بہت بڑا گناہ اس اعتبار سے ہے کہ اس گناہ کے ذریعے سے، اس سحر گری کے ذریعے سے ہم دوسرے انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور یہ تکلیف پہنچانا اس کی بہت ساری صورتیں، اس کی بہت ساری نوعیتیں ہیں۔ مثلاً کوئی انسان کسی کا ہمسایہ ہونے کی بنیاد پر، سب سے پہلے جو کہ سحر کی ایک ریزن ہے، ایک وجہ وہ یہ ہے کہ کسی انسان کا آپ کے دل میں بغض پیدا ہوتا ہے، کینہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ بغض اور کینہ کس بنا پر پیدا ہوتا ہے، اس کی بھی مختلف وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ چل رہے اور آپ سے آگے ترقی کر رہے ہیں کسی بھی معاملے میں، تو آپ کو برداشت نہیں ہو رہی ان کی ترقی، حالانکہ آپ کو رشک کرنا چاہیے، بغض نہیں، حسد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ یہ سوچیں اگر یہ ترقی کر رہا ہے میں بھی ترقی کروں لیکن اس کی نعمت بھی ضائع نہ ہو جائے، لیکن جب آپ کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے تو آپ کے دل کے اندر یہ تڑپ بڑھ جاتی ہے کہ میں ہی آگے کروں، میں ہی ڈیولپ ہو جاؤں، میں ہی آگے چلے جاؤں، یہ مجھ سے پیچھے رہ جائے، کیونکہ ظاہر میں تو آپ اس کے مقابلے میں یا تو کام نہیں کر رہے یا آپ کے پاس ایسے اسباب نہیں، آپ اس سے آگے جا رہے ہیں، تو اب ظاہر کو چھوڑ کر اب دوسرا شیطانی طریقہ استعمال کر کے سحر گری کے ذات، جب آپ کے اندر حسد پیدا ہوا تو حسد کا ظاہر لازمی نتیجہ آپ اب دشمنی پہ اتراؤ گے، تو اس کے لیے آپ نت نئے طریقے استعمال کرتے ہو، ان میں سے ایک طریقہ آپ سحر گری پہ جائیں۔ سب سے پہلے سحر گری جو سیکھتے ہیں ان کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحر کرنے والوں اور سحر کرانے والوں ان دونوں کو قتل کر دو، سحر سیکھنے والا اور سحر کرنے والا، کیونکہ جو سیکھنے والا ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ رب ذوالجلال نے اس کا سیکھنا پسند نہیں کیا ہے، اور بابل اور جو دو فرشتے تھے انہوں نے اس وقت لوگوں سے کہا بھی آپ مت سیکھو، اچھا نہیں، اس میں زیادہ شر ہے، خیر نہیں ہے، سب سے پہلے اس چیز کو سیکھنا ہی نہیں چاہیے۔ اب جن لوگوں نے سیکھا ہے تو وہ لعنت کی مرتکب ہو ہی رہی ہے، کیونکہ سحر کا ایک لازمی جز یہ ہے کہ سحر آپ کا تبھی کامیاب ہوگا جب شیطان آپ سے خوش ہوگا،
کیونکہ سحر میں جو طاقت ہوتی ہے، سحر میں جو مدد ہوتی ہے، وہ شیطان کی ہوتی ہے، اور شیطان آپ سے تبھی خوش ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرو گے، جب آپ گناہوں میں مرتکب ہو جاؤ گے، تبھی جا کر آپ سحرگری کر سکتے ہو، اور سحرگری کر کے شیطان آپ سے خوش ہوتا ہے۔ تو شیطان کو خوش کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنا، اس سے بڑا جرم، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ تو سحر سیکھنے والے کا معاملہ ہے۔ اب جو سحر کر رہا ہے، کسی ساحر کے پاس، جادوگر کے پاس جا کر اس سے سحر لا کر کسی ہمسائے کو یا کسی دوست دشمن کو یا کسی کو بھی کر رہا ہے سحر، تو سب سے پہلے وہ ایک گناہ کر رہا ہے، سحر لا رہا ہے اور سحر کے ذریعے سے وہ کام کر رہا ہے، تو وہ شیطان کو خوش کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ جب اسے اللہ ہی ناراض ہو رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی ناراض ہو رہا ہے اور شیطان کو خوش کر رہا ہے، تو سب سے بڑا گناہ یہی ہے۔ اس گناہ کو اس کو دنیا میں بھی سخت سے سخت عذاب لینا ہوگا، اور آخرت میں تو اس کی آخرت تباہی و برباد ہے ہی۔ دوسرا جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ایذائے مسلم۔ ایذائے مسلم یہ ہو گئی اپنے کسی بھی بھائی کو، مسلمان بھائی کو تکلیف دینا۔ حدیث پاک میں ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جو حقیقی مسلمان ہوگا اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں پہنچ سکتی ہے۔ تو جب آپ جا رہے، قدموں سے جا رہے، اسی ہاتھ سے زبان سے بول رہے، ہاتھ سے سحر لا رہے، استعمال کر رہے، تو اپنے ہاتھ سے بھی آپ تکلیف پہنچا رہے اور اپنی زبان سے بھی تکلیف پہنچا رہے، اس کا مطلب یہ ہوگا آپ مسلمان نہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق آپ مسلمان نہیں ہو۔ تو اپنے بھائی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، چاہے سحر کے ذریعے آپ اس کو بیمار کر رہے ہیں، یا چاہے آپ سحر کے ذریعے اس کا روزگار بند کر رہے ہیں، یا چاہے آپ سحر کے ذریعے اس کے مالی معاملات میں مشکلات ڈال رہے ہیں، یا چاہے سحر کے ذریعے سے آپ اس کو قتل کر رہے ہیں، یا سحر کے ذریعے آپ اس کے بچوں کو پریشان کر رہے ہیں، یا سحر کے ذریعے آپ کوئی بھی معاملہ اس کے ساتھ کر رہے ہیں، تو کسی بھی معاملے میں یہی نتیجہ ہے کہ آپ اس کو پریشان کسی بھی طریقے سے کر رہے ہیں۔ اس پریشانی کی وجہ سے اس کا چین، اس کا سکون، اس کا جو معاملہ ہے، اس کی زندگی بہت مشکلاتوں میں آ جائے گی، تو آپ اس کو پریشان کر دو گے۔ ایذائے مسلم بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے، اور آپ حرام کا کے مرتکب ہو رہے ہو تو آپ کی نمازیں قبول نہیں ہوگی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سحر کرنے والے جو ہیں ان کی نمازیں 40 دن تک ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ اب اگر کوئی انسان تبلیغ میں جا رہا ہے، حج کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، لیکن جیسے سحر گریوں کے پہ جا کر سحر لا کر دوسرے ہمسایوں کو اور دوسرے لوگوں کو کر رہا ہے اور ان کو سحر کے ذریعے سے تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو آپ کی عبادتیں قبول نہیں ہیں، یہ آپ بات یاد رکھیں۔ اس لیے گناہ مختلف ہے، نماز چھوڑنا، زکوٰۃ نہ دینا، روزے چھوڑنا، لوگوں کو تکلیف پہنچانا، بے حیائی کرنا، بے شرمی کرنا، گانے سننا، زنا کرنا، سود کھانا، غیبت کرنا، چغلخوری کرنا،